الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والصلاة والسلام على من بعثه هاديا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تھوڑی بہت سبحان اللہ کہہ لو، اللہ خیر ہی کرے. پڑھو سبحان اللہ ایک بار سارے مل کے کہو سبحان اللہ. بھائی تہاڈا مزاج اردو ہے تو میں تے پنجابی خطیب ہاں، مینوں تے نہ پنجابی سمجھ کے سدیا ہے تو تسی میرے نال پنجابی والا ہی ماحول بناونا. پڑھو سبحان اللہ. ایک باری جھاکا لا کے پڑھو سبحان اللہ. کوئی پنجابی سن لیندے ہو؟ سنو گے پنجابی؟ ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے پنجابی سننا چاہتے. نہ ساری پنجابی سننا چاہتے پھر سبحان اللہ بھی پنجابی والی پڑھو. پڑھو ذرا سبحان اللہ. یا ٹیک چھڈ کے ذرا مجمع بنا کے قریب ہو جاؤ، ذرا ہوش ذرا شعار ہو کے بہو. اللہ خیر کرے، جوان جہان ہو. ہجے تو پوری رات جاگنی انشاءاللہ، پا قیام بھی کرنا ہے اللہ دی رحمت نال. کہ اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں تو جو اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں، شکل و صورتوں پاویں چن ہووے تے کوٹی مل نہیں اودا رب اگے پاویں قارون نالوں زیادہ دولت مند ہووے تے یارو رب اس نو پسند کردہ قرآن و سنت دا جو پابند ہووے. مختصر حمد و ثنا تو بعد کبریائی بڑھائی اللہ جل شانہ دی ذات ببرکت واسطے خاص درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ. مل کے درود پاک پڑھو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تھے. اللہ والو رمضان المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں بڑی ہی تیزی دے نال جاری و ساری نے، پتہ بھی نہیں چلیا. تقریباً 20 روزے مکمل ہو چکے نے اور 21ویں دا آغاز قریب. دعا فرماؤ اللہ کمیاں کوتاہیاں درگزر فرما کے ساڈے روزے قبول فرما. اللہ گناہگار بڑے ہیں، سیاکار بڑے ہیں. اللہ تیری عبادت دا حق ادا نہیں کر سکے. اللہ اے ٹوٹیاں پٹیاں عبادتیں ہی قبول فرما. اللہ ساڈیاں کمیاں درگزر کر کے ساڈے اجراں نو دوہرا فرما. حضرت صاحب رمضان المبارک دا مہینہ، اس مہینے دے اندر دو قسم دے لوگ نے. ایک وہ بندہ ہے جڑا رمضان دی قدر کردا ہے تے اللہ دی رحمتاں او دے تے نازل ہوندیاں، اور ایک وہ بندہ ہے جے رمضان دی قدر ہی نہیں کیتی تے او لعنتی شخص ہے، او دے تے اللہ دی بھی لعنت ہے، فرشتیاں دی بھی لعنت. حضرت کھڈا بد بخت ہے جنہوں رمضان بھی نہیں بدل سکیا. یار کیویں دا انسان ہے
کہ جنہوں ہن تے شیطان بھی بنیا گیا ہن کدا قصور ہے؟ حضرت وہ کڈا بدبخت آدمی ہے جڑا رمضان چ بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکیا۔ یہ رمضان جدو مہینہ ہوندا ہے نا، اللہ عرشاں تو اعلان کردے نے، فرمایا فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الرحمہ، فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم۔ اللہ پاک نے نا عرشاں تو اعلان کر دیتا ہے، فرمایا فتحت ابواب السماء، اللہ پاک نے آسمان دے دروازے کھول دیتے، اللہ پاک نے اپنی رحمت دے دروازے کھول دیتے، اللہ پاک نے اپنی جنت دے دروازے کھول دیتے نے۔ حضرت جی تمہیدی باتاں عرض کر رہے آجے، موضوع تو میں آگے جا کے شروع کرانگا، تو جو میری طرف رکھو گے نا تو انشاءاللہ تو اڈے بہن دا مول میرا اللہ ضرور پائے گا۔ چاند منٹ دی گفتگو شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات، بس ایک ایک لفظ نو تسی اپنا توجہ نال سننا ہے، نوٹ کرنا دل دیاں تختیاں پہ۔ حضرت جی عرشاں تو اعلان ہوندا ہے، شیطان بن دیتا گیا تے جہنم دے دروازیاں نو بند کر دیتا گیا ہے۔ نال اللہ جی پتہ کی فرماندے نے، ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ الارض والسماوات والارض۔ وہ کائنات دے لوگوں، ساریو الی مغفرۃ، دوڑ لگا کے آ جاؤ، اللہ دی مغفرت دے دروازے کھل گئے نے۔ سیال کوٹیاں نال اللہ جی اعلان کر دینے، سابقو الی مغفرۃ، ساریو الی مغفرۃ، دوڑ لگا کے آ جاؤ، اللہ دی رحمت دی تلاش کرو نا، دوڑ لگا کے آ جاؤ مسجداں دے وال، دوڑ لگا کے آ جاؤ اللہ دی برکت حاصل کرو، دوڑ لگا کے آ جاؤ اللہ پاک دے قرآن نو چمڑ جاؤ، اپنے سینے نہ لگا لو، ساریو الی مغفرۃ۔ اللہ عرشاں تو اعلان کر دینے، جتنا بھی گناہگار ہے، جتنا بھی سیاکار ہے، آ جا، میری رحمت جوش اندر آ گئی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ حضرت جی رمضان آیا نا، رمضان آیا ہے، 3-4 رمضان دے پیغام نے سانو، یہ پیغام بڑے آخم نے، کاش کے تو نوٹ کر کے لے جائے۔ حضرت جی رمضان صرف روزے نہیں لے کے آیا، رمضان رحمتاں بھی لے کے آیا، رمضان صرف روزے نہیں لے کے آیا۔ حضرت جی میں نے دسو کیا اللہ سانو بھکھیاں رکھنا چاہتا ہے؟ نہیں 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 ویرا، اللہ تے اپنے بندے نو ایک پل بھی بھکھیاں ویکھنا گجڑا ہے گوارا نہیں کردا۔ اللہ جی یہ بھکھیاں رکھ کے کوئی سبق دینا چاہ رہے نے، اللہ جی کوئی تینو سبق سکھانا چاہ رہے نے۔ فرمایا ویکھو نا، سارا دن بھکھا رہ کے اللہ پاک دی خاطر حلال چیزاں نو ترک کر گیا، اللہ پاک دی خاطر پانی حلال گھنٹے گھنٹے بعد پیندا تے 14 گھنٹے پینا ہی چھڈ گیا۔ حضرت جی کھانا کھانا چھڈ گیا، پیاس نال بس ہو گئی ہے، حلق سک گیا ہے، لیکن پانی نہیں پیندا، کچھ کھان دا جڑا جرت نہیں کردا۔ یار ویکھو نا، میں افطاری ٹائم جدو یہ منظر ویکھنا، پھر مینوں ایمان والیاں دے ایمان دی مضبوطی سمجھ آندی ہے، پھر ایمان والیاں دے ایمان دی لذت تے روحانیت مینوں افطاری ٹائم لب دیے۔ حضرت صاحب اگے پانی بھی پیا، کھجوراں بھی پیاں نے، فروٹ بھی پیا تو دودھ بھی پیا ہے، قسم قسم دے شیک بھی پڑے نے، لیکن حضرت صاحب جرت نہیں کردا کہ ہاتھ کے بڑھا دے۔ وجہ کی ہے؟ اللہ نے منع کر دیتا ہے، آسان ہوئے گی تو میں لقمہ اندر گزاراں گا۔ حضرت صاحب اللہ پاک دے کہن تے حلال چیزاں تو رک گیا نا۔ ویکھو حضرت صاحب دن دا دوپہر آئے، کچن چ گیا ہے، سب کچھ موجود ہے، پانی نہیں پیندا۔ میں کیا پانی پیندا کیوں نہیں؟ کیڑا کوئی ویکھدا پیا ہے؟ کہدا حضرت جی کوئی ویکھے
نہ ویکھے عرشاں دا رب تے ویکھ رہا ہے جدی خاطر میں روزہ رکھیا ہے حضرت جی اللہ پاک نے پیغام دیتا ہے جی میں رب تے کہن تے حلال چیزاں کھان تو روک گیا نا رب دے کہن تے حرام چیزاں بھی چھڈ دے میرا اللہ تیری باقی زندگی نو بھی ساری نو رمضان بنا دے گا اللہ پاک دے کہن تے حلال چھڈیا ہی تے حرام کیوں نہیں چھڈدا مینوں اکثر لوگ فون کر کے میسج کر کے لوگ پوچھتے ہیں ہاں جی گانا سنیے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے گانا حلال ہے کہ حرام ہے ہیں سننا جائز ہے اور جائز ہے بولو یار پھر جائز ہے میں تو بلا کے گفتگو کرنا بھئی بولنا بولو ہاں ذرا گانا سننا جائز ہے حرام ہے تو پھر گانا سنو تو روزہ رہ جاتا ہے حضرت صاحب روزہ کاداں رہ گیا نا 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 ویرا خیر تو رمضان دے سٹارٹ دی گفتگو ہے نا لیکن چلو اپنے اشارہ پر بات کر جاواں گا حضرت جی یہ ساری چیزاں تو رک جان دا نام روزہ ہے الصوم جنہ میرے دا ترجمہ ذرا سمجھے آجے حدیث اسی پہلے بھی سن چکے ہو روزہ ڈھالے گناہاں دیاں کماں تو حضرت جی روزہ ڈھالے بے حیائی دے کام تو روزہ ڈھالے فحاشی دے کام تو روزہ ڈھالے ہر ایک گناہ دے کام تو تے روزہ ڈھالے کل قیامت نو تیرے تے جہنم دے درمیان اندر دنیا تے روزے دی قدر کر کے جائے گا حضرت صاحب اے رمضان نے پیغام دیتا ہے دنیا تے رہ کے جمیں رمضان چے جڑا اللہ پاک دا خیا کرنا ہے رک جانا ہے تے کچھ کھاندا پیندا نہیں حضرت جی ایویں نا رمضان گزر جان تو بار یا رمضان گزر جائے نا بندے دا ایمان بھی اوہی رہندا ہے اسلام بھی اوہی رہندا ہے مذہب بھی اوہی رہندا ہے حضرت جی اللہ بھی اوہی رہندے نے رسول بھی اوہی رہندا ہے قرآن پاک بھی اوہی رہندا ہے بدبخت انسان جڑا رمضان تو بعد تبدیلیاں لے آنا شروع کر دوے نا 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 ویرا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تسلسل دے نال اپنی عبادات نو چلا حضرت جی تسلسل دے نال اپنے آپ نو اللہ پاک نال جوڑ کے راگ یہ پہلا پیغام دیتا ہے رمضان نے تے حضرت صاحب یہ دوسرا پیغام ہے نا رمضان دا حضرت جی رمضان کہہ رہے ہیں میں بڑی عظمت والا میں بڑی شان والا میں بڑے مقام والا جے ریا میں بھی نہیں نا تے رہنا تو بھی کوئی نہیں بندیا میں بھی ایک ایک کر کے گزر گیا میں بھی ایک ایک لمحہ کر کے گزر گیا حضرت جی جے کل دی گل اسی گلاں پہ کرنے سو کہ رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے اج پتہ بھی نہیں چلیا 20 روزے گزر گئے اج گلاں کرنے رمضان جا رہا ہے رمضان جا رہا ہے لگا جاندا رب دا پرونا جے حضرت جی لگا جاندا رب دا پرونا جے پھر قسمتاں نالی آنا جے یار ویکھی نا شام دے وقت دسترخوان تے پوے گا حضرت جی تینوں دسترخوان خالی نظر آئے گا حضرت صاحب کسے دا بابا ٹر گیا کسے دی ماں دنیا پہ جدائیاں دے گئی کسے دا ویرا دنیا چھوڑ کے چلا گیا حضرت جی دسترخوان خالی نظر ہوندا ہے نہیں تے اپنی صفاں چ نماز دے وقت نظر دوڑا کے ویکھی نا حضرت جی کئی بزرگ پچھلے رمضان وچ اس مسجد دیاں صفاں دی زینت زان اج شہر خاموشاں دی جا کے زینت بن گئے اج قبرستان دی زینت بن گئے حضرت جی ریا میں بھی نہیں رمضان کہہ رہے ریا میں بھی نہیں تے رہنا تو ہی کوئی نہیں حضرت جی نہیں ہو رہنا یار پیارے آمنے نہیں ہو رہنا یار پیارے آمنے تے جانے میل چبارے آمنے وہ ایتے کملے واگ بسیرا ہے نہ کچھ تیرا ہے نہ میرا ہے وہ یہ تو نظر بچا کے ٹور چلیے وہ یہ تو نظر بچا کے
ٹر چلیے ساڈا اگے سفر میرا آئے اوے میرے ویر مسافر سوچ ذرا میرے ویر مسافر میں تو دستک دینا آیا تیرے دل تے ویرا اوے میرے ویر مسافر جاگ ذرا اس جگ دائی کوئی پھیرا آئے اوے تو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر میرا آئے حضرت جی آخرت دے سفر والوے کیا کار رمضان دا پیغام وے ریا میں بھی نہیں تے رہنا تو بھی بولو رہنا تو بھی رمضان کڈی عظمت والا ہے یہ جیسا اور کوئی مہینہ رمضان دی جنی عظمت ہے کوئی ایڈی عظمت والا تے رمضان پیغام دیندا ہے ریا میں بھی نہیں تے رہنا تو بھی کوئی نہیں حضرت جی رمضان پیغام دے رہا ہے اپنی آخرت دا فکر کر لے حضرت جی ایویں لوگ کہندے نے جی میں تے بڑیاں لمبیاں زندگیاں اجے جوانی چڑھنا جوانی تو بعد بڑھاپا آنا تے پھر ویکھی جائے گی پھر اللہ پاک نال ملاقات نا 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 ویرا حضرت جی اس زندگی کے دو جگہ اس زندگی کے دو جگہ ایک یہ جگہ ایک وہ جگہ ان دو جگہ کے درمیان فیصلہ ایک سانس کا اگر چل رہی ہے تو یہ جگہ اگر رک گئی تو وہ جگہ حضرت جی گلاں انہیں قرآن تے پکار کے کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون کائنات لوگوں حساب دا دن قریب آ گیا حساب دا دن قریب آ گیا انا خاف جی کنا کو قریب آ گیا ادھروں اکھاں بند ہون گیاں ادھروں زندگی دی شام ہوئے گی ادھروں زندگی دا اختتام ہوئے گا حضرت جی ادھر حساب شروع ہو جائے گا ادھر حساب کتاب دا سلسلے دا آغاز ہو جائے گا آ جا رب دے در تے آ جا اپنی قبر تے خشر دا فکر کر نوجوانا تو اجے تے جوانی دے مان چی کھبیا اجے تے فیشنہ نہیں تے نو ساہ نہیں لین دیتا انگریزاں دیاں بڑھائیاں ایب سو تے نو ویل نہیں ملیا رب دے قرآن والان دا حضرت جی رمضان بھی چل رہے ہیں ٹکٹ ٹاک بھی چل رہے ہیں رمضان بھی چل رہے ہیں سنیک دے کنجر خانہ بھی چل رہے ہیں رمضان بھی چل رہے ہیں تے یوٹیوب تے جڑا مجرے تے جناب گندیاں موویز بھی چل رہی آنے یار کادا رمضان تیرا کادا ایمان تیرا کادا اسلام تیرا دھوکا کرنا اپنے آپ نال دھوکا دین دیا کوشش کرنا رب العالمین نا 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 ویرا اے رمضان تے آیا تینو تے منو بدلن واسطے اے رمضان تے آیا تینو تے منو اللہ پاک نال ملان واسطے اے رمضان تے آیا تینو تے منو مسجد لے کے آن واسطے رمضان تے آیا گناہاں چوں کڈ کے نیکیاں ول لگان واسطے آیا حضرت جی لام دی نام بن جائی حضرت جی بدبختاں چ نام نہ لکھوا لئی خدا را رمضان دا خیال کر جویں کرم دا آ کے میں تے ویکھیا آ ڈائیو پاسے نا غیر مسلمان دی چل دی ہے تے ایسی گڈیاں ساڈیاں مسلماناں دیاں چل دیاں نے حضرت جی ڈائیو چ بیٹھے گا نا تینوں کدی گانا نہیں لا کے سنان گے کوئی مووی نہیں چلے گی ایل سی ڈیاں آف نے سب کچھ بند ہے پوچھتے کو کہندے نے جی رمضان دا مہینہ چل رہا ہے یار ایک کافر رمضان دے مہینے دا احترام کر رہا ہے ایک غیر مسلم رمضان دے مہینے دا احترام کر رہا ہے جا ویکھ اپنیاں مسلماناں دیاں گڈیاں رکشے ویکھ نہ دے چل دے جا ایسی گڈیاں ویکھ مجرے لائے نے رمضان دے مہینے اندر کنجر خانہ چل رہے ہیں رمضان دے مہینے اندر حضرت جی پھر کہنا پڑے گا کہ وسا میں ہو تم نصارا تمدن میں ہو غنود یہ آج کے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود حضرت صاحب رمضان آئے بدلن واسطے پہلا پیغام رمضان دا ایوے اللہ پاک دے کہن تے حلال چھڑ دیتا ہی تے اللہ پاک دے کہن تے
اللہ پاک دے کہن تے بولو اللہ پاک دے کہن تے میں تاں یہ بلاونا جائز ہے نجائز نہیں جے کہ کوئی شک شک ہوئے تو بعد میں پوچھ لے یہ جائز ہے بلاونا بولو رمضان دے وچ اللہ دے کہن تے حلال چھڈیا تے اگے پیچھوں حرام بھی چھوڑ دے حرام دے قریب نہیں جانا حرام تو بچ کے رہنا تے دوسرا پیغام اے بندیا اے دنیا تے صدا تے رہنا ہی نہیں نا میں بھی نہیں رہا تے رہنا تو بھی نہیں اے صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بغاراں صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بغاراں صدا نہ ماپیو حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں ویرانے پہ صدا پہ نہیں نہ رہنا اے دنیا بے وفائے حضرت جی بڑے بڑے بادشاہ آئے تھے دنیا تو چلے گئے بڑے بڑے وزیر آئے تھے دنیا تو چلے گئے بڑے بڑے مشیر آئے تھے دنیا تو چلے گئے حضرت جی بڑے بڑے فنے خواہ آئے تھے مٹی نال مٹی ہو گئے تیری جوانی دا اختتام آخر قبر ہے تیرے سٹیٹس دا اختتام آخر قبر ہے تیری کوٹیاں دا اختتام آخر قبر ہے حضرت جی تیرے کاروبار دا اختتام آخر قبر ہے تیرے وی آئی پی ٹونا دا اختتام آخری ٹون قبرستان ہے حضرت جی تیری وی آئی پی کوٹی آخری وہ قبر مٹی دی تیری ہے کیوں نہیں سمجھدا الغاکم التکاثر حتی زرتم المقابر حضرت جی غار بندی قبر چی جانا ہے کلا سوف تعلمون ہر بندہ جان دا بھی ہے جان بوجھ کے انجان بڑھ گیا حضرت جی جان بوجھ کے انجان بڑھ گیا اے دنیا حضرت جی بے وفائے پیغام رمضان دا کسے دے نال وفا نہ کیتی اے دنیا بے اعتباری کسے دے نال وفا نہ کیتی اے دنیا بے اعتباری ویرا اے پھے دل نہ لاوی نیتا روسے جام دی واری اور اے دنیا دن چار دکھاڑے اڑ کے اتوں جانا ہر کچھ فکر قبر قیامت جتے ہی نت ٹھکانا حضرت آخری ٹھکانا تے ہوئی ہے آخر ہوتی جانا جنہ مرضی فیشن کر جنہ مرضی مچھر کے وخا جنہ مرضی بڑا بن کے وخا جو مرضی کر کے وخا آخر ہو مٹی نال مٹی ہے بولو آخر ہو آخر مٹی نال مٹی ہے مٹی تیری زندگی بندیا مٹی موت دا کہنا شاعر نے گل بڑی سمجھائی ہے یہ کھبے نہ تے گفتگو تیرے دل چترے مٹی تیری زندگی بندیا مٹی موت دا کہنا مٹی تو انمول پاوے مٹی مول نہیں پینا آخر مٹیوں مٹی کھو کے مٹی دے وچ پینا آئی تے تیری میری وصیت آئی تے تیری میری اوقات ہے حضرت رمضان نے تیسرا پیغام دیتا ہے ہر عبادت دا مقصد ایک ہوئی ہے او دا نام تقوی ہے او دا نام بولو کی ہے روزہ ساڈے چ تقوی پیدا کردا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رمضان دا تیسرا پیغام ہے حضرت جی پرہیزگار بن جا تقوی دے نہ دو تین معنی کریے تے گل مکائیے ذرا پہلا معنی ہے اللہ پاک تو ڈر جا حضرت جی اللہ پاک کو ڈر جا اللہ پاک دا ڈر بھی دنیا دی بڑی وڈی نعمت ہے دل وچ اللہ پاک دا ڈر آ جائے نا بندہ گناہ نہیں جے کردا بندہ زنا نہیں جے کردا بندہ ظلم و زیادتی نہیں جے کردا بندہ
بندہ کسے دا نجائز حق نہیں جے ماردا دل چلا پاک دا ڈر آ جائے نا بندہ گناہاں تو دور ہو جاندا ہے پھر بیٹیاں بہناں دے حق نہیں ماردا بندہ کسے نو ذلیل نہیں کردا غیبت چغلیاں نہیں کردا حضرت جی بندہ بے حیائیاں فحاشیاں اریانیاں تو بچ جاندا ہے دل چلا پاک دا ڈر آ جائے نا لعلکم تتقون اے بندیا ڈر جان اللہ پاک کولو قرآن پاک دا ایک اور مقام ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والیو اللہ پاک تو ڈر جاؤ اللہ پاک تو ڈر جاؤ حضرت جی اللہ پاک دا ڈر بھی بڑی وڈی نعمت ہے لیکن بڑے افسوس نال اتھے بات کرانگا آج دا نوجوان آج دا مسلمان اللہ پاک کولو نہیں جے ڈر دا حضرت جی دل چو رب دا ڈاری مک گیا ہے ڈرم تے ہوندہ تے نکے جے کیمرے تو ڈری ہوندہ ہے لکھے ہے کہ کیمرے دیا کویخ رہی ہے گناہ نہیں کردہ رک جاندہ ہے محتاط ہو جاندہ ہے یار کیمرے دیا کتوں تے ڈرنا رب العالمین کو لو کیوں نہیں ڈر دا حال قرآن کہہ رہے آئے واللہ بصیر بالعباد اللہ تے ہر ٹائم اپنے بندے نو ویکھ رہے نے انہو علیم بذات الصدور اللہ دل وچ پیدا ہون والے خیالات نو بھی جاندا ہے اللہ دل وچ پیدا ہون والے خیالات نو بھی جاندا ہے حضرت جی دلاں نو گندے خیالات تو پاک رکھی دا ہے دماغ نو گندی سوچ تو پاک رکھی دا ہے ڈر جان اللہ پاک کو ڈر جا حضرت صاحب یہ تے بڑا ہی باشعور مجمع بیٹھا ہے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو میں گل بڑی اڈی کرن لگا جے میں کمانا یار اپنی ماں سامنے گناہ کر تے اگوں بول کے کہے گا حافظ جی گناہگار تے ضرور ہاں پر ایڈا بھی بے غیرت نہیں ہاں کہ ماں سامنے گناہ کرانگا باپ سامنے گناہ کرانگا اسے آل کوٹیا ماں دا خیا کرنے اللہ پاک دا خیا کیوں نہیں کردہ رب باپ دا خیا کرنے اللہ پاک دا خیا کیوں نہیں کردہ کریا کر رب دا خیا ڈریا کر اللہ پاک کولو تائیں دے قرآن کہہ رہے آئے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ فرمایا کائنات دے لوگو اے نبی سونیا تیری امت دے لوگانے میں اللہ پاک دا اومے قدر نہیں کیتا کہ میں قدر کرم دا خاکے اے نوجوانا تو رب دا قدر کریا کر میرا اللہ تیرا قدر دنیا والے اندر دلان چپا دے گا تو اللہ پاک کو ڈریا کر میرا اللہ پھر دل وچوں کائنات دے ساری ڈر نکال دے گا اے نوجوانا تو اللہ پاک دا ادب کر یہ دنیا والے تیرا ادب کرنگے تو اللہ پاک دا احترام کر یہ دنیا والے تیرا احترام کر لگ جانگے حضرت جی تو رب دا ہو جا میرا اللہ ساری کائناتی تیری کر دے گا حضرت جی تو رب نال وفاداریاں کر تو رب نال بے وفائیاں کر گئے ہیں فرمایا ایمان والیو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والیو اللہ پاک تو ڈر جاؤ عذاب علیم ڈر جاؤ دے عذاب بڑے دردناک نے عذاب عظیم ڈر جاؤ اللہ پاک دے عذاب بڑے وڈے نے ان
ان بادشاہ ربی کا لشدید، اے ڈر جا دی پکڑ بڑی سخت آ۔ حضرت جی اج دا نوجوان ہے نا کہندا کون ہے مینوں پڑھن والا، میں بڑا وڈا فنکار ہاں، میں بڑا وڈا اداکار ہاں، میں کچیاں گولیاں نہیں کھیلدا، مینوں کوئی نہیں پڑھ سکدا، کون ہے مینوں پڑھن والا؟ حضرت صاحب جدوں اللہ پاک دی پکڑ آ جائے نا تے میرا جدوں اللہ پاک دی پکڑ آ جائے نا حضرت جی پھر میرا اللہ فرعون جیسیاں نو غرق کر کے تے عبرت دا نشان بنا دیندا ہے۔ جدوں اللہ پاک دی پکڑ آ جائے نا میرا اللہ قارون جیسیاں نو عبرت دا نشان مال سمیت زمین جدن سا کے عبرت دا نشان بنا دیندا ہے۔ اے نوجوانا قدمان تینو چڑھ کے آئے جدوں اللہ پاک دی پکڑ آ جائے نا میرا اللہ نمرود جیسے آنو او دے خواریاں کولوں جتیاں پوا کے ذلیل کر دیندا ہے۔ ڈریا کر اللہ پاک دی پکڑ تو۔ اے نوجوانا جوانی دا مان نہیں کریدا، جوانی دیاں بدماشیاں نہیں کریدیاں، جوانی دا غلط استعمال نہیں کریدا، جوانی نو بے حیائی چ نہیں لگائی دا، جوانی فحشی چ نہیں لگائی دا۔ اے جوانی تے ملی ہے اللہ پاک نو منان واسطے ملی ہے۔ جوانا اے جوانی تے ملی ہے رب سامنے سر جھکان واسطے ملی ہے، اللہ پاک نو سجدے کر کر کے منان واسطے ملی ہے۔ رب راضی کریا کر، جوانی دا مان نہ کریا کر۔ بقول سمسام رحمت اللہ علیہ اے مان کانو کرنا ہے حسن تے جوانی دا، مان کانو کارنا۔ حضرت جی اجے کل دئی واقعہ کہ فیصلہ باب دی سرزمین تے ان کر کے کار تے موٹر سائیکل دا حادثہ ہویا، میرے جاننے والے سن کار نو اگ لگ گئی، پتہ نہیں کیویں لگ گئی ہے، اتوں آواز جو آ گئی ہے، پوری فیملی سڑ کے تے جل کے راکھ ہو گئی۔ حضرت صاحب ہڈیاں کٹیاں کر کے لے جانیاں پیاں نے، جڑی بائک دے اندر کار ٹکر لگی ہے او بائک تے میاں بیوی بھی جڑا موقع تے جام باغ ہو گئے کہ اللہ پاک دا بلاوا آ گیا۔ یار آکڑا قادیاں نے ایتھوں باہر نکلنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ انہیں ایک درد اٹھے تیری جان کٹ کے رکھ دے، دس تیری جوانی کتے جائے گی؟ دس ساڈے علاقے دا شکیل جٹ بڑا نوجوان انٹرنیشنل ہے، حضرت جی لوگ دی جوانی دیاں انٹرنیشنل لیول تے مثالاں دیندے نے۔ رب دا بلاوا آیا، لوگ کہندے نے ایک سال لینا بھی نصیب نہیں ہویا، اچانک حادثہ ہویا اکھاں کھولنیاں نصیب نہیں ہویا۔ حضرت جی رب دا پیغام آ گیا ہے، اے مان کانو کرنا ہے حسن تے جوانی دا، زندگی پیری جویں بلبلائے پانی دا، اے سامان جو تیریاں اے بھی نہیں تیریاں، قبر نوڑی کا روز رندیاں نے تیریاں، موت روز تیرے گھر مار دیے پیریا۔ اللہ پاک تو ڈر جا۔ حضرت جی ڈر پتہ کیویں دا؟ ڈر کیویں دا ہونا چاہیے؟ ساڈا تے ڈر ہے نا آر دیجیے ڈر ہے، جو ڈریا بھی نہ تھوڑا جہا چند منٹ ڈریا تے پھر ہوئی کیفیت، چند منٹ ڈریا تے پھر اوویں دا ہی ہو گیا، مسجد چوں باہر نکلیا پھر اوویں بے حیائی دے اوپر چڑھ گئی، پھر وہی باہرلا رنگ دے اوتے چڑھ گیا۔ نا نا نویرا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ حضرت جی اللہ پاک دے رنگ چ رنگ جا، اللہ پاک والا رنگ اختیار کر، اللہ پاک نال تعلق مضبوط کر، اللہ پاک نال اپنی یاری مضبوط کر، کیونکہ سچی یاری اکو رب والی، باقی یاریاں سب خاریاں نے، تے جنہیں چھڑی ہے یاری رب والی انہیں جتیاں بادیاں بھی خاریاں نے۔ حضرت جی یاری رب نال سچے دلوں لگا، اللہ پاک نال تعلق اپنا مضبوط بنا، ڈریا کر اللہ پاک کولوں۔ تقوی دا دوسرا معنی
حضرت جی عبادات دا مقصد تقوی ہے، مل کے بولو عبادات دا مقصد تقوی دا پہلا معنی کی ہے اللہ پاک تو ڈرنا ہے، بولو اللہ پاک تو ڈرنا ہے۔ تے دوسرا معنی وے کہ پرہیزگار بن جا، حضرت جی گناہاں تو نفرت کرن والا بن جا، گناہاں تو دور رہن والا بن جا۔ کیویں دا گناہاں تو دور رہنا، کیویں دا گناہاں تو بچ کے رہنا، کیویں دا گناہاں تو پرہیز کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بس اشارہ تن دو تین مسئلہ ذکر کراں گا تو بعد اختتام دی طرف لے جاواں گا، لیکن خدا را توجہ کرے آجے زلیخا نے 7 دروازے بند کر لینے، ان کر کے اپنے خدا پہ نا کپڑا پا کے کہن لگی ہے وے یوسف میرے وال ویکھنا میں حسین بڑیا، نوجوانوں میں پیغام دواں گا، کہن لگی میں حسین بڑیا، میرے وال ویکھ یوسف میں بڑی حسین ہاں، میرے کول مال و زر بھی بڑا ہے، میرے کول عہدے بھی بڑے نے، میرے کول منصب بھی بڑے نے۔ تے یوسف علیہ السلام پتہ کی آمدے نے اے بی بی میں تیرے حسن وال ویکھاں یا اللہ پاک وال ویکھاں، بی بی میں تیرے منصباں تیریاں چڑھائے عہدیاں وال ویکھاں یا رب دے عطا کرد منصب وال ویکھاں، بی بی میں تیریاں پیسے تے دولتاں وال ویکھاں یا رب دیاں جنتاں تے نعمتاں وال ویکھاں۔ نوجواناں پیغام دواں گا کسے دا حسن ویکھ کے اپنا ایمان نہیں ویچیدا، کسے دا حسن ویکھ کے ضمیر دا سودا نہیں کریدا، کسے دا حسن ویکھ کے جہنم دے خریدار نہیں بڑیدا، کسے دا حسن ویکھ کے اللہ پاک نو ناراض نہیں کریدا۔ حضرت جی میں تے حدیث پاک پڑھ رہا سا، فرمایا سے خاپیو جتی دے تسمے دی طرح اے جنت تواڈے قریب ہے، ایویں جہنم تواڈے قریب ہے۔ یار انج کمانا جدوں گناہ کرن لگنا تیرے سجے رغباں تے کھبے شیطان ہوندا ہے۔ حضرت جی کیویں تو شیطان نو راضی کرنا تے رب رحمان نو ناراض کرنا، ڈر ہی نہیں نہ ہوندا اللہ پاک کولو۔ حضرت صاحب یوسف علیہ السلام نے پیغام دیتا ہے حسن ویکھ کے ایمان چھوٹا نہیں کریدا، حسن ویکھ کے ڈولی دا نہیں، اوتھے تے ایمان دا پتہ چلدا ہے، اوتھے تے تیرے اسلام دا پتہ چلدا ہے، اوتھے تے تیرے تقوی طہارت دا پتہ چلدا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے اے بی بی کالا معاذ اللہ، بی بی میں تیرے وال ویکھنا گوارا نہیں کراں گا، بی بی نا 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 اللہ والے حسن تے نہیں ویکھدے، اللہ والے مال تے نہیں ویکھدے، اوے بی بی اللہ والے چند ٹکیاں تے نہیں ویکھدے، بی بی اللہ والے چند منٹاں دی لذت دی خاطر او 50,000 سال دا ایک دن برباد نہیں کر دے، بی بی اللہ والے چند منٹاں دی لذت دی خاطر اپنی آخرت نو جہنم نہیں بڑھا دے۔ یوسف علیہ السلام نے توڑ لگا دیتی ہے، اللہ پاک نے بند 7 دروازے کھول دیتے نے تے نالے پیغام دیتے نوجوانوں گناہ ویکھ کے رکی دا نہیں، توڑا لگا دے دیا نے، جدو گناہ ویکھ کے توڑ لگائے گا میرا اللہ تیرے رزق دے بند دروازے کھول دے گا، میرا اللہ رحمت دے بند دروازے کھول دے گا، میرا اللہ تیرے واسطے عزت دے بند دروازے کھول دے گا، اللہ رزق دے بند دروازے کھول دے گا۔ گناہ ویکھ کے مل کے بولو رکی دا، حسن ویکھ کے ایمان دا سودا کری دا، پیغام رمضان دا متقی بن جا پرہیزگار بن۔ حضرت یہ نبی یوسف علیہ السلام دی گل ہے، آؤ تنو آقا دے ایک صحابی نال ملاواں، کو رضی اللہ تعالی، پڑھو یار رضی اللہ تعالی، بس بہت ہی سختی دا ماحول ہے بھائی، پڑھو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت جی میں جڑی گل کرن لگا جی بڑی پیاری گل ہے، مائس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آئے نا مصطفیٰ علیہ السلام دی مجلس اندر، اے اللہ پاک دا ڈارے آ تقوی دی گل کر رہا جی۔ حضرت جی اے رمضان دا مقصد ہے کاش کیوں اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کاش کے بدل جائے تیرے دل کا منظر، کاش کہ اللہ تیری زندگی بدل دے، کاش کہ تیری زندگی جن کلام
سلام آ جائے. معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جی مصطفیٰ علیہ السلام دے کول آئے. آ کے کہندے نے آقا جی میرے کول گناہ ہو گیا, میرے کولوں زنا ہو گیا ہے, آقا جی مینوں اللہ پاک کولوں معافی لے دیو. تے میرے آقا خاموش نے, چلا پی اٹھ کے چلا جائے گا تے عرشاں دا رب معاف کر دے گا. لیکن صحابی رسول نام اٹھ کے چلا گیا تے پھر دوسری بار آ گیا ہے. آقا جی میرے کلو گناہ ہویا ہے, میرے کلو زنا ہو گیا ہے, آقا جی کلوں معافیاں لے دیو, مینوں پاک کر جی. ہن ویکھنا اللہ پاک دا ڈر کنا ہے, نہ گواہ لبنے پے نے حضرت جی, نہ وکیل کرنا پیا ہے, نہ پرچہ کروانا پیا, نہ رٹ دائر کرنی پئی ہے, نہ پولیس دے چھاپے پوانے پے نے, نہ جج بٹھانا پیا, نہ حضرت جی رشوت لانیاں پیاں نے, نہ سفارش لانیاں پیاں نے. اے مجرم چل کے آپ ہی عدالت مصطفیٰ چاہ گیا, مجرم چل کے آپ ہی دنیا دی عدالت چاہ گیا. انہوں پتہ ہے آخرت دی عدالت بڑی سخت ہے, انہوں پتہ ہے قبر دیاں بڑیاں سختیاں نے, انہوں حشر دے اندر پتہ ہے جہنم دیاں سختیاں بڑیاں نے, انہوں پتہ ہے کل قیامت نو سورج سوانے دے آ جائے گا کہ میں برداشت کرنا ہے. حضرت جی صحابی رسول نو نظر آ رہے ہیں وہ پولیس رات جڑا وال تو بریک ہے, تلوار دی تار نہ لو دے دے, تینوں تے بس فیس بک نظر آندی ہے, تینوں تے بس واٹس اپ نظر آندی ہے. حضرت جی تینوں تے اپنا دنیا دا کاروبار ہی نظر آندا ہے, تینوں تے دنیا دا پیسہ نظر آندا ہے. تیری نظر بس دنیا دیاں بے حیائیاں فحاشیاں تے لگ گئیاں نے. نا 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 ویرا, اس صحابی نو پولیس رات نظر آ رہا ہے جڑا وال تو بریک ہوئے گا, تلوار دی تار نالوں تیز ہوئے گا, تے رات دے اندھیریاں نالوں زیادہ اندھیرا ہوئے گا. حضرت جی جہنم دی لاتاں وال دیاں ہوڑ گیا, او دے اوپروں دی گزرنا پئے گا. صحابی مصطفیٰ علیہ السلام کل بیٹھا ہے, آقا جی مینوں معاف کر دیو, مینوں اللہ پاک کل معافی لے دیو. نبی پاک خاموش نے, چل اٹھ کے جائے گا تے میرا اللہ معاف کرنے والا تے معاف کر دے گا. حضرت جی یہ نبی پاک دا صحابی اللہ پاک تو ڈرن والا اے متقی انو کیا جاندا ہے, حضرت جی پرہیزگار انو کیا جاندا ہے, اللہ پاک تو ڈرن والا انو کیا جاندا ہے, مسلمان انو کیا جاندا ہے, اسلام دا مجاہد انو کیا جاندا ہے. حضرت جی تیسری بار آئے تے مصطفیٰ علیہ السلام دی مجلس چاہ کے زاروں کی تار رون لگ پہ آئے. آقا جی منو اے زندگی تو نفرت ہو گئی ہے, آقا جی امنا پاک زندگی میں نہیں جینا چاہتا, منو اللہ پاک کلو معافیاں لے دیو, آقا جی منو پاک کر دیو, میرے کلو زنا ہو گیا ہے. حضرت جی ایک گناہ ہویا ہے تے نیند بھی حرام ہو گئی ہے, کھانا بھی حرام ہو گیا ہے, بس دنیا تو دل ہی اٹھ گیا ہے. سیال کوٹیا ہے نوجوانا, تو تے گناہ کر کر کے زمین دا خلائی پار دیتا, ہن تے گنتیاں بھی مک گئیاں تیرے گناہاں دیاں. یار کدی کلا بہ کے اپنے گریبان چ نظر پانا, تینوں بدبو آئے گی اپنے آپ کولو, تینوں گن آئے گی اپنے آپ کولو. یار سینے چ ویکھ کے ایک بار اپنے آپ نو ایمانداری نہ کہہ گا میں مسلمان, تو شرما جائے گا اللہ دی قسم. تو تیرا دل کرے گا میں ڈب کے مر جاواں, یار انج دا ایمان لئی پھرنا وا, گناہاں دیاں لینا لگا دیتیاں نے, لیکن ڈریا پھر بھی اللہ پاک کولو کدی نہیں. مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا صحابیو لے جاؤ مائد نو جا کے رجم کر دیو, لے گئے تے جا کے رجم کر دیتا. حضرت جی میرے آقا پاک نے اپنے لباں تے ہلکا جہا تبسم فرمایا ہے, میرے آقا دی اکھاں چوں آنسو جاری نے, لباں پہ تبسم آیا کہ دنیا تو میرا یار جنتی مہمان بن کے جا رہا ہے, اکھاں چوں آنسو جدائی دے آئے نے. تے آقا پاک نے فرمایا صحابیو ویکھ لو جنے جنتی ویکھنا, ماں اس دنیا تو جا رہا ہے تے جنت دا سرٹیفکیٹ لے کے جا رہا ہے. سرٹیفکیٹ لے کے جا رہا ہے. حضرت جی میرے آقا پاک نے فرمایا صحابیو ویکھ لو جنے جنتی ویکھنا, ماں اس دنیا تو جا رہے ہیں تے جنت دا سرٹیفکیٹ لے کے جا رہے آئے. جنت دا سرٹیفکیٹ لے کے جا رہے آئے.
حضرت صاحب سانو تے مرنا ہی بھول گیا، مرنا ہی یاد نہیں رہا۔ یار ایمانداری نہ دسو اتنے کو سدا رہن آیا، ایک دن مرنا تے آئی ہے نا، تو یار یہ کوئی موت تے نہیں نا۔ 50 سال کلمہ پڑھیا ہے، اسلام چ بھی رہا ہے، مومن بھی رہا ہے، ادھروں ملک الموت آ گیا۔ حضرت توجہ کرے آجے، ادھروں ملک الموت آیا ہے، تو ملک الموت آ کے دور ہی کھڑا ہو گیا ہے، تے آندہ اوے بدبختا تو بڑا پلیت ہے، تو بڑا نپاک ہے، تیرے چو گناہوں دی بدبو بڑی آ رہی ہے، تیرے چو گناہوں دی سمیل بڑی آ رہی ہے، اپنی روح آپ پہ نکال کے میرے وال سوٹ دے، میں تیری روح نہیں نکال سکتا۔ یار امامداری نہ دس، تیرے 10 سال 20 سال 50 سال اسلام چ رہن دا کی فائدہ ہے، جدوں موت دی ذلت والی ہے، جدوں موت دی ذلالت والی ہے۔ حضرت جی دنیا سے تو گدا کر کہہ دیتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے۔ حضرت جی موت نو کدی یاد کرنا، ایدی روح فرشتہ کہے گا اپنی روح آپ پہ نکال کے میرے وال پھینک دے، ایدی ذلالتیں تو ہی شروع ہو جائے گی۔ نانا نا نویرا مزہ دے وینا، ایتھر ملک الموت آئے تیری روح نکالن واسطے، ادھر عرشاں تو میرے اللہ اعلان کر دین، یا ایتو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ عرشاں تو اعلان کرن، اے میرا بندہ مطمئن ہو گیا، راضی ہو گیا، میں تیرے واسطے جنت دے دروازے کھول دیتے نے، تیرے واسطے جنتیاں بغاراں تیار نے۔ یار حضرت صاحب بندے دی روح نکالیے، آسمان و لے کے جائی گئی ہے، عرشاں تو دروازے بند ہو گئے نے۔ اللہ فرماندے نے اس بدبخت دی روح نو زمین تے پھینک دیو، آسمان والنا لے کے آیا جے، دفع کارتیوں دی روح زمین تے سوٹ دیو، اے نپاک پلیت غلید روح آسمان تے لے کے آیا جے۔ حضرت جی اے جدی زندگی گزارنا ہو، تیری روح آسمان وال جائے، عرشاں تو آواز آئے، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین۔ عرشم دا رب کہے اون دیو اینو سلامتی نال اون دیو، اون دے تے دنیا تے میرے نال وفاداریاں کر کے آیا، اے تے دنیا تے میرے نال تعلق نبھا کے آیا، اے دنیا تے جنتیاں تیاریاں چ لگا رہیا۔ حضرت جی تے دنیا تے رمضان دا خیال کر کے آیا۔ حضرت جی رمضان دا پیغام وے سب تو پہلے اللہ پاک دے کہن تے حلال چھڑ دیتا ہی، تے اللہ پاک دے کہن تے بس آخر تے بول پو، اللہ پاک دے کہن تے حرام بھی چھڑ دے۔ کدی نا آیا کرو اتنے پلیک تے جمعہ میں پڑھانا، تقریر سنن دا پھر پنجابی دا بھی وال لائے گا انشاءاللہ، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ دنیا تے رمضان دا اے پہلا پیغام ہے، دوسرا پیغام رمضان دا اے وے ریا میں بھی نہیں تے رہنا، بولو ریا میں بھی نہیں تے رہنا، رہنا تسی بھی نہیں ویرا، اے صدا آیا تے بکلا مار ٹرنا۔ حضرت جی تے کسے بھی صدا نہیں رہنا، پیغام رمضان دا صدا تے کوئی بھی رہن بے نہیں نہ آیا۔ نمبر 3 پیغام لعلکم تتقون، پرہیزگار بن جا، اللہ پاک تو ڈرن والا بن جا، حضرت جی قبر نو یاد کرن والا بن جا، دنیا پہ رہ کے زندگی گزار کوئی مقصد لے کے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تیری زندگی تے موت دا ایک ہی مقصد ہے، اللہ پاک نو راضی کر، رب راضی کر کے زندگی گزار۔ منزل کی جستجو میں کیوں بھٹکتا ہے راہی، اتنا بلند ہو جا کہ منزل تجھے پکارے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے
بتا تیری رضا کیا ہے، انج دے عمل کر کے دنیا تو جاؤ۔ اے رمضان کوئی معمولی نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت ہے، جی ہجے تک قدر نہیں نہ کی تھی یار چھڑ دے اج تو موبائل، رہ گئے 10 دن لیلۃ القدر دیاں بابرکت راتاں شروع ہو گئیاں۔ فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینے تو بہتر رات آ گئی ہے۔ ایک رات دی عبادت کرے گا اللہ 84 سالاں دی عبادت تو بھی زیادہ اجر عطا کر دے۔ بس آ جا ہن چھڑ دے، کوئی 5-7 دن موبائل تو دور ہو جا، بے حیائی تو دور ہو جا یار، ساری زندگی کمائیاں ہی کرنیاں نے، کوئی 4 دن دکان تھوڑی جی ٹھپ دے، کوئی گل نہیں، رب رمضان تو بعد بڑا عطا کر دے گا۔ یہ مہینہ پیسے کمان دا نہیں، بولو کی کمان دا ہے؟ نیکیاں۔ کی کمان دا ہے؟ یہ جنت بنان دا مہینہ ہے۔ اللہ پاک دے در تے آ جا، اللہ پاک کو دعائے جو کچھ سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اے ساتھی بھائی کہہ رہے ہیں کہ جڑا پلیگ والی مسجد وظیفہ بیان کر کے آئے ہو اتھے بھی کر دے ہو، تو سننا ہے وظیفہ؟ وہ وظیفے پڑھ دے ہو، وظیفے دے ایمان ہے وے، توکل ہے وے یار، تارمان بھائی انج کرو کو گلوکوز یا بوتلاں دا انتظام کرو، اللہ خیر کرے یار، انج سہمے بولنا چاہیے بھائی، خطیب دی ہاں جہاں ملونی چاہیے، انہوں پتہ چلتا ہے کہ بھائی تاڑے پلے کوئی کچھ پہ رہا ہے، وہ وظیفے نال پیار کر دے ہو، وظیفہ پڑھ دے ہو۔ تو تے میں ایک وظیفہ دس کے آیا، تو انہوں بھی دساں، پڑھو ہاں ایک واری سبحان اللہ، ایک واری پھر پڑھو حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اے وظیفہ سورہ توبہ دی آخری آیت تے ترجمہ کراں گا، تے دی تھوڑی جی فضیلت بیان کراں گا، بس 3 تو 4 منٹ تو جو کرے آج ذرا۔ حسبی اللہ، اللہ میرے واسطے تو ہی کافی ہے، لا الہ الا ہوا علیہ توکلت، اللہ تیرے تو علاوہ کوئی میرا الہ نہیں، اللہ تو ہی مشکل کشائے۔ میں عقیدے دی گل تے بلانا چاہواں گا، ہن کنجوسی نہ کرے آجے، مل کے بولو ذرا مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ ایکوں لاتیں جے کوانا ذرا کہ حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے۔ تقریر میں لگتا دوبارہ شروع کرنی پینی ہے، تو بندے شروع ہو گئے نے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ وہ تھکے تو نہیں؟ کئی بار بندہ غصے چ بھی بولتا ہوں تو میں یہی نہ سمجھا تھی پیار نہ بول، وہ غصے چ تو نہیں بول دے، ایک باری بولو ہاں پھر مسکرا کے۔ بڑی پیاری گل ہے کہ حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے، سجدہ غرام لوگوں بن رب دے ماں سوائے، ناغنو اقرب الیہ من قبل الورید، حالے بھی لبدا سیڑھی بندہ بڑا عجیب ہے، اللہ دس گا اس تو ود کے تیرے کیڑا قریب ہے، دکھیاں بیمار داؤ، دکھیاں بیمار داؤ کلا ای آسرائے، حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے، جدہ ہے وہ بولو ذرا حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے۔ حضرت جی اللہ پاک نے نا یہ وظیفے اندر بڑی برکت رکھی ہے، ترجمہ حسبی اللہ، اللہ تو ہی کافی ہے، لا الہ الا ہوا، اللہ تو ہی میرا الہ ہے، تو عبادت لائق اور کوئی بھی نہیں۔ پھر بندہ کہنا علیہ توکلت، اللہ میرا توکل تیرے تیئے، اللہ میرا بھروسہ تیرے تیئے، اللہ سب کچھ میرا تو ہی ہے، اللہ میں کاروبار تے بھروسہ نہیں کردا، اللہ میں پیسیاں تے بھروسہ نہیں کردا، اللہ میں دوائیاں تے بھروسہ نہیں کردا، اللہ علیہ توکلت، اللہ میرا بھروسہ تیرے تیئے۔ پھر بندہ کہندا ہے
واہوا رب العرش العظیم، اللہ جی مینوں پالن والے بھی تسی ہو، اللہ جی تہاڈا عرش بھی اچا ہے، تہاڈا عرش بھی عظیم ہے، اللہ جی تسی آپ بھی عظیم ہو۔ یار ایمانداری نہ دسو، اللہ پاک دی پاکی بھی آ گئی، اللہ پاک دی توحید بھی آ گئی، الوہیت بھی آ گئی، ربوبیت بھی آ گئی، تے اللہ پاک تے توکل سارے دا سارا ہی آ گیا، تے پیچھے ایمانداری نہ دسو کچھ رہ گیا ہے؟ جدوں بندہ اینا کچھ پڑھ دے اے وظیفہ سورہ توبہ دی آخری آیت ہے، حضرت جی نویت وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے، میں اپنا تے گھٹ کے نہیں نہ دسن لگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ علیہ السلام دے کول آئے نے، آ کر کے نا عرضاں کرتے نے آقا جی پریشانیاں بڑیاں نے، آقا جی مینوں دسو نا میں کی کراں؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابو درداء تو قرآن نہیں پڑھیا، آیت پڑھیا کر، اے وظیفہ کثرت نال پڑھے گا، اللہ تیرے گھر دیاں تیرے بار دیاں ساریاں پریشانیاں مکا دے گا۔ حسبی اللہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حضرت جی پہ اولاد تے تاوی پاڑ، حضرت جی پہ مارے تے تاوی پاڑ، حضرت پریشان تے تاوی پاڑ، کسے دا ڈھارے تے تاوی پاڑ، عدالتہ چ رول گیا ہے تاوی پاڑ، دشمنہ تو ڈردا رہنا تے تاوی پڑھیا کار۔ جدو یہ وظیفہ پڑھے گا اے دی اینی طاقت ہے کوئی تیرا وال بھی وینگا نہیں کر سکے گا۔ حضرت وظیفہ پڑھنا تو شروع کر دے، اللہ تیرے ککھ نو بھی لکھ بنا دے گا، اللہ تیری جوانی چ برکت پا دے گا، اللہ تیری شخصیت چ روح پا دے گا۔ حضرت جی میں جدوں دا یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیتا ہے، اللہ دی رحمت نال اج تک میرے تے کسی نے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا، ہاتھ اٹھونا تے دور دی گل ہے، کسی مائی دے لال دی اتنی بھی جرت نہیں ہوئی کہ میرے منہ تے آ کے میرے خلاف کوئی گل کر دے، کنڈ پیچھے تے جو سو کرے۔ یہ وظیفے دی میں تے نا جڑے بزرگاں مینوں وظیفہ دسیا ہے تے میں بعد چ تحقیق کیتی، اوتھے تے میں پورا گھنٹے دا بیان اس وظیفے تے کیتا ہے، پھر آواں گا نا انشاءاللہ تے پورا بیان دے تے کراں گا، پھر ایمان بڑا تازہ ہوئے گا۔ حضرت جی میں جڑی گل کر رہا یہ وظیفہ جڑے بزرگاں نے مینوں دسیا نا، کہندے نے پتر ایڈا طاقتور وظیفہ ہے، ایڈا پاورفل وظیفہ ہے، کوئی بندہ تانوں سامنے شوٹ بھی کرنا چاہ رہا ہے پھر وہ تانوں شوٹ بھی نہیں کر سکے گا، اگر وظیفے دی طاقت تیرے کول موجود ہے۔ وظیفہ پڑھنا تیرا کام ہے، تیری حفاظت کرنا اللہ پاک دا کام ہے۔ وظیفیاں نال یاریاں لاؤ، وظیفیاں نال تعلق بناؤ، اوکھے ویلے یار جو لبنا ہے اوکھے ویلے وظیفہ پڑھ، اللہ تیری ساری مشکلاں دور کر دے گا۔ اللہ پاک کو دعائے اللہ پاک سنو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنیا سنایا ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اسامہ بھائی انشاءاللہ کبھی اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور اللہ پاک جن دوست احباب نے یہ پروگراماں نو تھوڑے واسطے تشکیل دیتا ہے، مسجد دی انتظامیہ چونکہ نام تو میرے ذہن نشین نہیں، تو اللہ پاک سب دی محنتاں بھائی قبول فرمائے، اللہ پاک انہاں سارے تے راضی ہو جائے جنہاں نے اس طرح دین دی محفلاں نو سجایا ہے، اللہ انہاں دے گھراں نو سجا دے، اللہ انہاں دے گھراں نو آباد فرمائے، جڑے تے اللہ پاک دے گھراں نو آباد کرن دی کوشش کر دے نے۔ اللہ پاک کو دعائے اللہ پاک اج دی حاضری تسا تمام احباب دی تشریف آوری شرف قبولیت بنائے، اللہ اج دی گفتگو نو عمل دا ذریعہ بنائے، نجات دا ذریعہ بنائے، صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرماؤ بھئی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر
القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان عظيم الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اے میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا کامل عاجلہ عطا فرما اے میرے اللہ جتنے مسلمان دنیا تو جا چکے اللہ جنت الفردوس دے مہمان بنا اے میرے مالک سونے اللہ سی تیرے گناہگار بندے ہیں سیاکار بندے ہیں اللہ اپنی رحمت نال ساڈے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما اللہ سانو گناہاں تو پاک کر دے اللہ سانو گناہاں تو پاک کر دے اے میرے مالک ساڈے دلاں نو گناہاں دا سنگ جڑا لگ گیا اللہ دلاں نو صاف کر دے اللہ دلاں نو پاک کر دے اے میرے اللہ کو پریشان آیا ہے تے سب دی پریشانیاں دور فرما اللہ جی جڑے مقروض نے کردے دور فرما اللہ جی جڑے تنگ دست نے آسانیاں فرما اللہ جی جڑے بے اولاد نے نیک سالے اولاد عطا فرما اللہ جی جنہاں نو بیٹیاں عطا کیتیاں نے اللہ انہاں نو بیٹے بھی عطا فرما اے میرے اللہ جڑے بیٹیاں نو ترسدے نے اللہ انہاں نو بیٹیاں عطا فرما اے میرے مالک اے تیرے بندے تیرے فرما بردار بندے کہ اللہ سارا دن تیری خاطر بھکیاں رہ کے روزہ رکھ دے نے اللہ کوئی کمی کو تائی ہو بھی جاندی ہے تے در گزر فرما کہ اللہ ساڈے روزے قبول فرما اے میرے اللہ ساڈے سیام و قیام رکوع سجود اللہ زکات صدقات و خیرات اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما اے میرے اللہ رمضان دی صحیح معنی وچ قدر کرم دی توفیق عطا فرما اللہ رمضان دی صحیح معنی وچ قدر کرم دی توفیق عطا فرما اے میرے مالک سونیا مسجد انتظامیہ جڑے بھی دوست احباب ان پروگراموں دے اہتمام کر دے نے محنت کر دے اللہ سب دی محنت قبول فرما اللہ جڑے احباب نے شرکت کی تھی اللہ سب دا آنا اپنی بارگاہ قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ